بچپن سے امام حسین علیہ السلام کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ امام علی علیہ السلام سے وصیت فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کر پانی مانگتا ہے، میرے حسین کو کبھی پیاسا رہنے نہیں دینا۔ پھر آپ وصیت فرماتی ہیں، میری شہادت کے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ تجھے ایک اس سے بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اسے کہنا کہ رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اسے کہنا حسین کا خیال رکھے۔ بس امام علی بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ایک بیٹا عطا فرماتا ہے، آپ اس کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے ہی جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اے عباس، اس حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ رسول کی بیٹی وصیت کر کے گئی تھی کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے، عباس حسین کے قدموں میں سونا، اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے کہ میرے آقا حسین علیہ السلام کو پیاس لگی تو میں ان کو فوراً پانی دوں۔ بس دور ایسے گزرتا ہے اور غربت ایسی آ جاتی ہے جب کرب و بلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہی حسین علیہ السلام پیاسے ہوتے ہیں۔ جناب عباس بار بار ان کی پیاس کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے، امام حسین علیہ السلام کے بچوں کی پیاس کو دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں، اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بھی میدان میں جا کر ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ اے میرے چچا، میرا اصغر مر جائے گا، آپ اس کے لیے پانی لے کر آئیں۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ کا ماتھا چوما اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کر آتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے عباس، جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آ کر آواز دیتے ہیں، اے میری آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کے کہتی ہے، اے میرے بھائی، حکم کیجیے۔ جناب عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری آقا زادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، اب مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ زاروں قطار رونے لگیں اور نجف کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں، اے میرے بابا، آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کر شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر و خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس دریائے فرات پر قابض ہوتے ہیں، مشک میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔ بس پانی بھر کر ایک ہاتھ سے مشک کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خیام کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا۔ اے لوگوں، سب مل کر وار کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مات دینا مشکل ہو جائے گا۔ بس جناب عباس خیموں کی طرف جا رہے اور ظالموں نے مل کر وار کرنا شروع کر دیے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی برچیاں پھینکتا ہے،
تاریخ نے لکھا کئی تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہے۔ بس ایک ظالم نے چھپ کر آپ کے بازو پر وار کیا، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ آپ علم اور مشق کو دوسرے بازو میں سنبھال کر خیام کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے اور آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بس آپ مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کر خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پر ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر مشق پر لگتا ہے اور مشق کا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ چاہتے ہیں کہ آنکھ کا تیر نکل جائے۔ آپ جیسے ہی اپنی زانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پر گرس مارتا ہے، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی دور سے علم کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کر جناب عباس کے پاس پہنچ گئے اور کہتے ہیں، اے عباس، تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔